اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور نفاس سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو عورت کے لیے شریعت نے کچھ دنوں کو ناپاکی کے دن قرار دیا ہے وہ ایام نفاس کہلاتے ہیں۔ ویسے تو نفاس اس خون کا نام ہے کہ جو بچے کی پیدائش کے بعد کچھ عرصے تک جاری رہتا ہے، اسے نفاس کہتے ہیں، اور اس کی کم سے کم کی کوئی مدت نہیں ہے۔ اگر 2 دن بعد، 3 دن بعد، 4 یا 5 دن بعد ختم ہو جاتا ہے، خون وغیرہ نہیں آتا ہے، تو عورت پاک متصور ہوگی، یعنی فوراً ان کو غسل کر کے نمازیں شروع کرنا فرض ہے۔ یہ جیسے ہم نے نشاندہی پچھلی دفعہ بھی کی تھی، یہ غلط خیال ہے جو ہماری بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ جی اگر جب تک 40 دن نہیں گزر جاتے تو لڑکی ناپاک ہی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، لڑکی پاک ہو جاتی ہے، مطلب بہن پاک ہو جائیں گی اور ان کو نمازیں شروع کرنا ضروری ہے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 40 روز ہوتی ہے، یعنی 40 روز کے بعد بھی اگر بلڈ جاری رہے تو پھر 40 کے بعد جو ہے اسے استحاضہ کہتے ہیں، یعنی بیماری کا خون کہتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب مثال کے طور پہ فرسٹ ٹائم ایسا ہے کہ 40 روز تک آنے کے بعد بھی آگے بڑھ گیا، تو ہم پہلے 40 روز جو ہیں انہیں نفاس قرار دیں گے، ایام نفاس، اور آگے جو ہے اس کو استحاضہ قرار دیں گے۔ اس کا فائدہ ہوگا کہ جو ایام نفاس ہیں اس کی نمازیں چونکہ معاف ہوتی ہیں، بعد میں ادا نہیں کرنی ہے۔ اگر اس کے دوران رمضان کے روزے آ گئے تھے تو ان کو چھوڑنا، نہ رکھنا فرض ہے سمجھ لیں، کیونکہ رکھنا حرام ہے اس حالت میں، بعد میں لیکن ان کی قضا کریں گے۔ ہاں، جب 40 روز گزر گئے، اب استحاضہ شروع ہو گیا، تو استحاضہ نہ نماز سے روکتا ہے اور نہ روزے سے روکتا ہے، اب بہن کو نمازیں اور روزے وغیرہ کرنے ہوں گے۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب فرسٹ ٹائم ایسا ہو۔ مثال کے طور پہ اب ایک بچہ ہے، پیدا ہوا، اس میں مثال کے طور پہ 10 دن یا 15 دن نفاس رہا، پھر عورت پاک ہو گئی۔ اب اس سے اگلے جب بچے کی ولادت ہوئی تو یہ آگے بڑھ گیا، اور مثلا پہلے 15 دن تھا، اگلے والے بچے میں 20 دن یا 25 دن تک چلتا رہا، پھر ختم ہو گیا، تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی ہے، اور اب ان کے 25 روز جو ہے یا 20 روز میں جو بند ہوا ہے، ہم کہیں گے اب یہ عادت ہے۔ اب مثال کے طور پر تیسری دفعہ ایسا ہوا کہ یہ چلتا رہا اور 40 دن کو آگے کراس کر گیا، تو اب اگر یہ پہلی دفعہ ہوتا، پہلے سے کوئی عادت مقرر نہ ہوتی، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 40 روز نفاس، بعد میں استحاضہ ہے، لیکن اب جیسے میں تفصیل سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 15 روز آیا، پھر یا 20 روز آیا، اس کے بعد پھر جو تیسری ولادت ہے اس میں 40 روز کو تجاوز کر گیا، تو اس میں پھر اصول یہ ہوتا ہے کہ جو عادت معروفہ ہوتی ہے اتنے دن کو نفاس قرار دیتے ہیں، اور اس کے آگے جتنے بھی ایام گزرتے ہیں وہ سب کے سب استحاضہ ہیں، یعنی بیماری کا خون ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے یا دوسرے بچے کی ولادت میں 10 روز بعد بلڈ بند ہوا، نمازیں شروع کر دیں، تیسرے بچے کی ولادت میں 40 روز کراس کر گئے، تو پہلے 10 دن ہم وہ کہیں گے نفاس ہے، اور باقی سب کا سب استحاضہ ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا استحاضہ نماز روزے سے نہیں روکتا ہے، لہٰذا آگے کی تمام نمازوں کی بعد میں پاک ہونے کے بعد نمازیں شروع کرنا فرض ہے اور قضا کرنی چاہیے، یعنی مطلب جیسے 10 روز گزر گئے، اب یہ تو انتظار کر رہی ہیں، خون آتا رہا 40 روز تک، جب اس کو کراس کر گیا تب پتہ چلا یہ تو 40 سے بھی آگے نکل گیا، تو 10 روز اب نفاس شمار کریں گے، باقی سب استحاضہ۔ اب 40 روز تک جتنی نمازیں نکلی ہیں وہ سب بعد میں ان کو قضا کرنی پڑیں گی، کیونکہ وہ استحاضہ کے دوران قضا ہوئی ہیں۔ ایک کالر ہمارے خدمت میں نفاس کے بارے میں ہم بتا رہے تھے کہ اگر تو کوئی پہلے سے عادت معروف ہے تو پھر اگر اگلی دفعہ 40 روز سے آگے چیز بڑھ جاتی ہے تو ہم اس عادت معروفہ پر لوٹائیں گے، جتنے دن پہلے تھے اتنے نفاس، باقی سب کے سب استحاضہ میں شمار ہوں گے۔ تو بس یہ تھوڑے سے اس کے مسائل ہیں، باقی ٹوٹل وہی چیز ہیں جو حیض کے مسائل میں ہم نے عرض کی کہ جو کام حائضہ نہیں کر سکتی وہی نفساء عورتیں جو ہیں وہ بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک کو بلا حائل چھونا، یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے، جزدان وغیرہ کے بغیر ڈائریکٹ پکڑ لینا، یہ ان کے لیے منع ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کو قرآن کی نیت سے پڑھنا منع ہے۔ یوں ہی مطلب تعلق زوجین بالکل ممنوع ہوتا ہے، نمازیں اور روزے بالکل منع ہیں، لیکن ان میں فرق یہ ہوگا کہ بعد میں نمازوں کی قضا نہیں ہوتی ہے، بالکل معاف ہے، لیکن روزوں کی قضا بہرحال کرنی ہوگی۔ تو یہ تھوڑے سے نفاس کے مسائل تھے۔ الحمدللہ آج ہمارا یہ معاملہ بھی، یہ بھی چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ کچھ جوابات لے لیتے ہیں۔ بہن نے کویسچن کیا کہ بعض لوگ بات بات پہ شرک اور بدعت کے فتوے دیتے رہتے ہیں، تو کیا ایسے قریبی رشتہ دار ہوں تب بھی ان سے تعلق ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ جو شخص شرک یا بدعت کا الزام لگا رہا ہے وہ الزام لگانے میں درست ہے یا نہیں ہے۔ ہزاروں ہمارے علماء ایسے ہیں کہ جو عوام الناس کے کاموں کو بدعت قرار دیتے ہیں اور بعض چیزوں کو شرک یا شرک قریب قرار دیتے ہیں، اور علماء حق ہوتے ہیں
تو ایسا تو نہیں ہے کہ جو بھی شرک یا بدعت کا فتویٰ دے گا وہ ضرور ایسا اس قابل ہو جائے گا کہ اس سے قطع تعلق کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین نے سینکڑوں چیزیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان علماء سے بھی ہم رابطہ منقطع کر لیں، یہ تو کوئی قابل گرفت چیز نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور قابل گرفت ہے کہ جو چیز انبیاء علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے، اولیاء عظام سے ثابت ہو، جس عمل پر جمہور علماء اسلام متفق ہوں کہ یہ صحیح ہے، اور اس کو پھر کوئی شخص کھڑے ہو کر بولتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، تو یہ ضرور ایک ایسا شخص ہے کہ اس کا فتویٰ صرف موجودہ دور کے لوگوں پر نہیں لگ رہا ہے، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی لپیٹ میں انبیاء علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں، صحابہ کرام، اولیاء عظام، علماء، فقہاء، اور جو شخص اتنی بڑی جرأت اور بے ادبی کر رہا ہو کہ وہ نبیوں یا صحابہ کرام کے عمل کو شرک کہہ دیتا ہے، بدعت کہہ دیتا ہے، تو ایسا شخص یقیناً قطع تعلق کے قابل ہے۔ کوئی ہمارے والد کو دو جملے غلط قسم کے بول دیتا ہے، چاہے وہ اپنے موقف میں سچا ہی کیوں نہ ہو، مثلا خدا نہ خواستہ ہمارے والد صاحب نے فراڈ کیا اور اس شخص نے آ کر کہا کہ تمہارے والد نے فراڈ کیا، وہ فراڈیاں ہیں، تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے اور بعض اوقات ہم اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں حالانکہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پر تو ایک جھوٹا الزام لگا رہا ہے ایک شخص، تو کیسے ہمارا ضمیر گوارا کرے گا کہ وہ نفوس قدسیہ جن کی عظمت یقیناً ہمارے ماں باپ کی عظمت سے بہت زیادہ ہے، ہم ان سے پیار محبت سے ملیں، شفقت کے ساتھ ملیں، ایسے شخص سے یقیناً قطع تعلق کرنا بالکل جائز بلکہ واجب ہے۔ اگر اس سے تعلق رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اصل اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا حق ہے، اس کے بعد پھر رشتہ داروں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حق کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے شخص سے قطع تعلق کیا جائے، تو رشتہ داری گئی چولہے میں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی تو پھر سامنے چاہے باپ آیا، چاہے ماں آئی، چاہے بھائی بہن آئے، انہوں نے پرواہ نہیں کی، پہلا حق اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا ہے۔ یہی ایمان کی مضبوطی درکار ہے، اور یہ اکثر ہمارے مسلمانوں کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ایک شخص برملا کفر کہہ رہا ہوتا ہے، اسی طرح الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یار رشتہ داری بھی تو ہے، کیا کریں، رشتہ داری بھی تو نبھانی پڑتی ہے۔ یہ تو پھر میدان معاشر میں پتہ چلے گا کہ آپ کو جنت رشتہ داری دیتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس کے رسول عطا فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس کے رسول شفاعت فرمائیں گے، یہ پھر وہاں پتہ چلے گا۔ یہی امتحان ہے دنیا کے اندر، مضبوط ایمان درکار ہے۔ ایک یہ بہن فرماتی ہیں اگر کوئی نیلز کے اوپر مہندی لگائیں یا ہاتھوں کی پشت پہ بہن مہندی لگاتی ہیں، اب دوسروں کی نگاہ پڑتی ہے تو کسی نے ان کو سمجھایا کہ یہ ہاتھ کیوں خوبصورت سے بن جاتے ہیں، تو لوگوں کی توجہ تمہاری طرف ہو رہی ہے، اس کو اس طرح زینت اختیار نہ کرو کہ کسی کی توجہ آئیں۔ تو وہ بہن اس پہ ایک جواب دیتی ہیں جس کو میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک کال کے بعد۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی نے ناخن نیلز پر مہندی لگا لی، ہاتھوں کی پشت پر مہندی لگائی، اور کسی نے سمجھایا پھر ان خاتون کو کہ آپ ایسا نہ کریں، یہ زینت دوسروں کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے تو توجہ آپ کی طرف ہوگی، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ کون سے اس فطر میں داخل ہے، اور یہ زینت میرے لیے جائز ہے، اور دستانے پہننا کوئی لازم نہیں ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک طریقے سے ان کا جواب بالکل درست بھی ہے کہ یہ ستر میں داخل نہیں ہوتے، لیکن اس میں اختلاف بھی ہے، بعض نے ہتھیلی کو ستر میں داخل کیا، بعض نے پشت کو داخل کیا۔ اگر نہ بھی ہو بالفرض، یہ ضرور علماء نے لکھا کہ عورت ایسی کوئی بھی زینت اختیار نہ کرے کہ اس کو دیکھ کر مردوں کی توجہ اس کی طرف جائے یا غیر نامحرم کی توجہ اس کی طرف جائے۔ اور عورتوں کے ہاتھ ایک ایسی چیز ہوتی ہیں اور مہندی لگاتی اس لیے کہ اس سے ہاتھ کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، اور خصوصاً اگر رنگ تھوڑا سا گورا ہو تو پھر اور زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے اچانک نگاہ پڑتی ہے اور اس طرف نگاہ چلی جاتی ہے، اور پھر دل میں برا خیال آتے دیر نہیں لگتی ہے۔ اس لیے ان بہن کو چاہیے کہ اگر وہ مہندی لگانا چاہیں بالکل ان کا حق ہے، اور زینت اختیار کرنا عورت کے بالکل جائز، لیکن حتی الامکان کوشش کریں کہ جب باہر نکلیں تو ہاتھوں کو اس انداز سے چھپا لیں۔ دستانے پہننے ضروری نہیں ہے، اگر کوئی چادر انہوں نے اڑی ہوئی ہے تو چادر کے اندر اپنے ہاتھ کر لیں کہ غیر مردوں کی نگاہ ان کے ہاتھوں پہ نہ پڑے، اور اس نگاہ کے جواب میں ان کے دل میں کسی غلط قسم کے وساوس نہ آئیں۔ یہ ضرور ان کو کرنا چاہیے۔ نہیں کریں گی تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ گناہگار ہوئی ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ خلاف مستحب کام ہے، اور اس طرح کرنے کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ بہت سی برکات سے یہ محروم ہو جائیں۔ بہن فرماتی ہیں اگر کسی نے کسی مستحب کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لی ہو تو کیا قسم توڑنا واجب ہوتا ہے؟ دیکھیں واجب تو نہیں ہوتا، یہ بھی ایک مستحب کام ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کسی ایسے کام کے لیے قسم کھائی کہ اس کی جانب مخالف میں بہتری ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم کو توڑ دے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قسم توڑنے کا حکم دیا۔ مثال کے طور پر معمولی سی رنجش کی بنا پر کسی نے قسم کھا لی کہ میں اب فلاں رشتہ دار سے پوری زندگی نہیں ملوں گا، یا پہلے اچھا سلوک کرتا تھا اب قسم کھا لی کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کروں گا، یہ غلط چیز ہے۔ مستحب ہے حسن سلوک کرنا، رشتہ داری نبھانا،
تو اب اس کو چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے اور کفارہ وغیرہ ادا کرے اور رشتہ داری نبھائے، حسن سلوک کرے، اس قسم کے توڑنے پر یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ نہ توڑے اور لگاتار کرتا رہے تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہرحال قطع تعلق کرنے میں تو گناہ گار بھی ہوگا، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں گناہ گار نہیں ہوگا، جیسے کسی دوست سے نہ ملنے کی قسم کھا لی میں فلاں سے نہیں ملوں گا، تو دوست سے ملنا کوئی واجب نہیں ہے، اس میں یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن ایسی چیزیں کہ جس کے ترک پر گناہ بھی ہوتا ہے اس میں بہرحال پھر گناہ گار بھی ہوگا اور اس کو چاہیے توبہ، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ قسم توڑنا واجب ہے۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ، ایک بہن نے کویسچن مزید یہ کیا تھا کہ بعض اوقات کوئی رشتہ دار ہے یا قریبی شخص ہے جھوٹی حدیثیں وہ سنا رہا ہے، تو کیا اس کو سمجھانا چاہیے کہ آپ یہ جھوٹی حدیثیں نہ سنائیں اور اس طرح بیان نہ کریں جبکہ اس کے ناراض ہونے کا یا لڑائی جھگڑا کرنے کا بھی اندیشہ ہو؟ دیکھیں، ایک دفعہ تو یہ تبلیغ دین سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں فتاوی عالمگیری میں بنیادی اصول یہی بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ کوئی شخص برائی میں مبتلا ہے اور آپ کے منع کرنے سے وہ یقیناً برائی سے بچ جائے گا تو واجب ہے کہ آپ اسے برائی سے روکیں، نہیں روکیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ سمجھاؤں گا تو نہیں مانے گا یا جھگڑا کرے گا یا الٹا الزام تراشی کرے گا اور پھر میں اس پہ صبر بھی نہیں کر سکوں گا، تو پھر نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر عظیم فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر چھوڑ دے، پھر تبلیغ دین نہ کرے۔ جیسے کہ آج کل اگر جو کرپشن کرنے والے ان کو آپ سمجھانے کی کوشش کریں وہ آپ کو ہی ختم کر دیں گے، تو ایسے موقع پہ تو آدمی خاموش رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہاں دل میں اس کو برا جانتے رہیں۔ تو جھوٹی حدیث بیان کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جبکہ آدمی مطلع ہو، جانتا ہو کہ میں یہ جھوٹی حدیث پیش کر رہا ہوں تو اور بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ تو اگر آپ کو یقین ہے کہ رشتہ دار کم از کم آپ کی بات سن تو لیں گے صبر سے، چاہے بعد میں مانے نہ مانے، تو پھر ضرور کہہ دینا چاہیے، ایک دفعہ تو کہہ دیں بھی حدیث صحیح نہیں ہے، آپ پہلے تھوڑا سا معلومات کر لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ گناہ گار ہو رہے ہوں، تو انشاءاللہ پھر آپ بری ذمہ ہوں گے۔ بہن نے فرمایا اگر کوئی شخص باشرح ہے، صاحب علم تو ہے لیکن کسی مدرسے سے عالم نہیں بنا، تو کیا ان کو پیر بنانا جائز ہے؟ جی ہاں، بالکل جائز ہے۔ عالم سند سے نہیں بنتا ہے، عالم علم سے بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے ہیں کہ جنہوں نے عقیدے کو باقاعدہ دلائل کے ساتھ، کسی مدرسے میں نہیں لیکن کسی عالم سے اچھا طرح سیکھ لیا ہے عقیدوں کو دلیل کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو اپنی ضرورت کے مسائل ہیں وہ تمام کے تمام انہوں نے مطلب سیکھ لیے ہیں، اور اتنی صلاحیت ہے کہ بغیر کسی کی مدد کی کتاب سے وہ ان کو نکال بھی سکتے ہوں، اور اگر پیچیدہ مسائل ہے تو کسی سے پوچھ کے وہ کر سکتے ہیں، یعنی ضروری فرض علم انہوں نے حاصل کر لیا ہے، تو ایسا شخص بالکل پیر بنانے کے قابل ہے، ان سے بیعت ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا، اور ہم اکثر یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ کسی کو اپنا پیر بناتے ہیں، مرشد بناتے ہیں، تو مرشد کا مطلب ہے ہدایت دینے والا، اور ہدایت دو چیزوں میں درکار ہوتی ہے، ایک ظاہری علوم میں، ظاہری معاملات میں، اور ایک باطنی علوم، باطنی معاملات میں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص سامنے والا اگر جاہل بھی ہے لیکن اس کو گدی مل گئی ہے تو بس یہ روحانی طور پہ گائیڈ لائن دے سکتا ہے، حالانکہ جس کو ظاہری علوم حاصل نہ ہو اسے باطنی علم بھی حاصل نہیں ہوتا۔ علم روحانیت صرف گدی کے مل جانے سے نہیں حاصل ہوتی، اس کے لیے باقاعدہ مطلب آدمی کو علوم سیکھنے چاہیے۔ تو اب یہ جو ظاہری علوم ہیں، ظاہری معاملات ہیں، مثال کے طور پر ایک شخص ہے پیر بھی بن گیا ہے لیکن اس کو تمام مسائل معلوم نہیں ہیں، گدی مل بھی گئی ہے، اب ان کے مریدین ہیں تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور حرام کام کر رہے ہیں، پیر صاحب ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ حرام کاروبار کر رہے ہیں، ناجائز شرطوں کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ لا کے حرام پیسے سے نذرانے دے رہے ہیں، وہ خدمتیں کر رہے ہیں، وہ حرام پیسہ لا کے مسجد میں لگا رہے ہیں، اسی سے لنگر کھلا رہے ہیں، اور پیر صاحب کہہ رہے ہیں کھلائیے جی، اور پیر صاحب بھی اسے نذرانے وصول کر کے حالانکہ جانتے ہیں کیا کیا کام کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، لیکن یہ ان کو نہیں شعور حاصل ہے کہ یہ واقعی یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ تو ایسا پیر جس کو بیچارے کو اتنا شعور حاصل نہیں ہے وہ کس طریقے سے اپنے مرید کی اصلاح کرے گا؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو میسر آ جائے کوئی عالم بھی ہوں اور مفتی بھی ہوں، ایسے کوئی پیر صاحب مل جائیں تو نور علی نور ہے، ورنہ کم از کم ایسا شخص آپ کو ضرور تلاش کرنا ہوگا جو اتنا صاحب علم ہو کہ ہر عقیدہ دلیل کے ساتھ جانتا ہو، اور جو احکام شرعیہ عملیہ ہیں جو اس کی ذات سے متعلق ہے کم از کم وہ تمام مسائل بغیر کسی کی مدد کی کتاب سے نکال سکتا ہو، اتنی اس کے اندر صلاحیت ہو تو پھر آپ ضرور ان سے بیعت ہو سکتے ہیں۔ بہن نے فرمایا کہ بعض اوقات نفسیاتی مریض ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز بھی کہہ دیتے ہیں نفسیاتی مریض ہے، وہ گالیاں بک رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، چیزیں اٹھا کے پھینک رہے ہیں، تو لوگ ان سے ناراض ہو کے قطع تعلق کر لیتے ہیں، کیا ان سے قطع تعلق کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں اگر واقعی ایسا ہے کہ وہ شخص اتنا ذہنی مریض ہو چکا ہے اور ڈاکٹرز تصدیق بھی کر چکے ہیں کہ واقعی اب وہ اپنے آپے میں نہیں رہتا ہے، مغلظات بکتا ہے، اسے خود نہیں احساس ہوتا میں کیا کر رہا ہوں، تو پھر ایسا شخص تو مطلب رحم کے قابل ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی اس کے نقصان سے بچنے کے لیے قطع تعلق کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ یار گالیاں کیوں بک رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، ایسا کیوں کیا نا، بس اس لیے کہ اگر کرے گا تو یار ہم زد میں نہ آ جائیں، کوئی قطع تعلق کر لیتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو شر اور نقصان سے بچانا ہر مسلمان کا حق ہے۔
لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ بے ضرر سے حرکات کرتا ہے، کبھی کبھی برا بھلا کہہ دیتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کہہ دیتا ہے، ایسے کو نظر انداز کرنا چاہیے کہ بیچارہ نفسیاتی مریض ہے، ہمارے رویے سے ہو سکتا ہے اور زیادہ دماغ اس کا خراب ہو، تو اس میں ذرا تھوڑا رحم والا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرا، خود اس نفسیاتی مریض کے لیے شرعی حکم یہ ہوگا کہ چونکہ دیکھیں وہ آپے میں نہیں ہے، اس کی عقل سلامت نہیں رہی ہے، تو جس کی عقل سلامت نہ ہو وہ شریعت کی طرف سے حقیقتاً مکلف نہیں رہتا ہے، اور شریعت اس کے ایسے افعال جو بظاہر گناہ والے افعال ہیں ان پہ کوئی گرفت نہیں فرماتی ہے، لہٰذا ہم اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض لوگ تھوڑا بہت نفسیاتی مریض ہوتے ہیں باقاعدہ، اور اس کے علاوہ باقاعدہ بقائم ہوش و حواس بھی الٹی سیدھی حرکتیں کر لیتے ہیں، اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، حالانکہ خود پتہ ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، اس وقت ہوش میں بھی ہیں، لیکن یہ لوگ مجھے سمجھیں گے میں نفسیاتی طور پہ ایسا کر رہا ہوں تو نظر انداز کر دیں گے، تو ایسے شخص کی یقیناً گرفت ہوگی۔ تو خود نفسیاتی مریض کہلوانے والے یا کہلانے والے کو غور و تفکر کر لینا چاہیے کہ میں جو الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہوں یہ عالم ہوش میں کر رہا ہوں یا واقعی مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر عالم ہوش میں ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ کہ مختصر سا مزید بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے۔ الرحمن الرحیم، انہی بہن نے مزید ایک کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات جادو ٹونے اور شیطانی اثرات سے مغلوب ہو کر کوئی شخص کلمہ کفر کہتا ہے، مغلظات بکتا ہے، یا میرے پاس کیسے ایسے مسائل بھی آتے رہتے ہیں کہ طلاق دے دیے جی، اور بولتے ہیں جی مجھ پہ تو جادو کا اثر تھا، اس میں طلاق دے دیے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جادو اور اسی طرح شیطانی اثرات یہ ایک مخفی چیزیں ہیں۔ جو نفسیاتی امراض ہیں یہ بظاہر تو مخفی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ڈاکٹرز کی تشخیص سے اور دیگر چیزوں سے آپ کنفرم اس کو جان سکتے ہیں کہ دماغ کی کیفیت اور حالت کیا ہے، تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے ظاہری طور پہ ایک چیز سامنے آ گئی، تو اس پر تو ہم بنیاد رکھ سکتے ہیں کہ ایک نفسیاتی مریض نے دوائیاں کھائیں، اس سے مغلوب ہو کر اس نے طلاق دی تھی تو حکم شرع بدلے گا۔ لیکن جادو ٹونے اور شیطانی اثرات ان کے ظاہر ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص پاگلوں کی حرکتیں کرنے لگا ہے، غصے بہت زیادہ ہو رہا ہے، چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہے، تب بھی آپ کسی طریقے سے یہ کنفرم نہیں کر سکتے، یہ 100% شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر اس وقت شیطانی اثرات ہیں یا اس کے اوپر جادو کروایا گیا۔ یہ صرف عاملین اپنے حساب کتاب سے بتا سکتے ہیں، جو ظنی شے ہوتی ہے قطعی نہیں ہوتی ہے۔ ویسے تو ڈاکٹروں کی تشخیص بھی ظنی ہے، قطعی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں چونکہ ظاہری طور پر آلات و اسباب ایسے موجود ہیں جن پہ بنیاد رکھ کر ہم حکموں کی احکام کی بنیاد ان پر رکھ سکتے ہیں، لیکن جادو ٹونے وغیرہ کے اندر ایسا معاملہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو چنانچہ ہم یہ تو ضرور کہیں گے کہ واقعی اگر کسی نے جادو ٹونے یا شیطانی اثرات سے مغلوب ہو کر کوئی غلط حرکت کی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا، یہ ٹھیک ہے، لیکن دنیاوی قانون کے اعتبار سے کیا حکم ہوگا؟ اب ایک آدمی کھڑو کے گالیاں بکتا ہے، ایک آدمی کھڑو کے مارتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دیتا ہے، حالانکہ سارے کام عالم ہوش میں کر رہا ہے، اور پھر کہتا ہے مجھ پہ تو جادو ٹونے کا اثر تھا، اس میں نکل گئی، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بیوی کو طلاق ہو جائے گی، کسی کو مارے گا، قتل کرے گا تو بالکل اس کو پھانسی چڑھایا جائے گا، کسی کا سامان تلف کرے گا تو تاوان بھرنا پڑے گا۔ ہاں جو بالکل پاگل ہو گیا، ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات، اس کو ڈاکٹرز دیکھیں گے تو کہیں گے نفسیاتی مریض ہو گیا، پاگل ہو گیا، فلاں فلاں چیز سبب بنی ہے، اور جادو ٹونے کے اثرات والے یہ کہیں گے جی جنات اس پہ زیادہ غالب ہو گئے یا کوئی بھی اثرات کی وجہ سے دماغ خراب ہو گیا، لیکن واقعی وہ پاگل سا ہو گیا، تو پاگل شخص تو مرفوع القلم ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو ویسے تو عالم ہوش میں کھانا بھی کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اور پھر اٹھ کے طلاق دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھ پہ تو جادو ٹونے کا اثر ہے، اور کسی عامل سے تصدیق بھی کروا دیتا ہے، عامل کہتے ہیں ہاں جی ان پہ جادو ٹونے کے اثرات تھے، اس سے مغلوب ہو کے طلاق دیے، اس کو کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا ظاہری قانون کے اعتبار سے۔ ہم جادو ٹونے کے اثرات کا انکار نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے مقام پر، لیکن یہ ایسی مخفی چیز ہیں کہ جس مخفی چیز پر ظاہری احکام کی بنیاد نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ظاہر کا مکلف بنایا ہے، ہم ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے، باطن پر نہ ہم واقف ہیں، نہ اس کے اوپر احکام کی بنیاد ہوگی۔ آپ کے کلمات کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، تو لہذا یہ جادو ٹونے کے اثرات کو بنیاد بنا کر اگر کوئی کہتا ہے کہ جی اس سے مغلوب ہو کر میں نے قتل کر دیا، اس سے مغلوب ہو کر میں نے طلاق دے دی، اس کا اعتبار نہیں ہے، قتل پہ گرفت ہوگی اور طلاق ضرور واقع ہو جائے گی، اس کا عذر نہیں سنا جائے گا۔ بھائی نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے کسی دکاندار کے پاس، یہ بہن نے فرمایا کہ مثلا 4000 روپے مہینے کے شروع میں رکھوا دیے اور کہا کہ میں انشاءاللہ جب سودا کوئی بھی ہوگا تو میں لیتی رہوں گی آپ سے سودا، تو اور اس میں یہ پیسے کاٹتے رہنا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے ایڈوانس پیسہ رکھوا دیا ہے اور اس پیسے کے بدلے میں آپ سودا لے رہے ہیں، نقد دے کے لیتے تب بھی ٹھیک تھا، پہلے سے رکھوا کر اس کے بدلے میں لے رہے ہیں تب بھی درست ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اس کے ساتھ اگر کوئی اور کنڈیشنز لگا دیں تو وہ ایک الگ بات ہوگی کہ وہ غلط کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، کہ مثال کے طور پہ میں 4000 روپے اضافی پہلے رکھوا دوں اور یہ کہوں کہ اب اس کے بعد میں پورے مہینہ آپ سے سودا لوں گا، لیکن چاہے قیمتیں کتنی بدلتی رہیں گی اس وقت جو قیمت ہے اس کے مطابق لیتا رہوں گا،
ایسی شرط بالکل غلط ہے، کیونکہ قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، اور ایسی شرط لگا دینا کسی سودے میں جس میں خریدنے والے کا فائدہ ہو، یا بیچنے والا ایسی شرط لگا دے کہ صرف بیچنے والے کا فائدہ ہو، یا اگر کسی غلام وغیرہ پہلے بیچے جاتے تھے تو غلام کا کوئی فائدہ ہو، ایسا کوئی شرط لگا دینا، تو اس طرح کی شرط، اور یہ مالی معاملہ اس کا تقاضا بھی نہ کر رہا ہو، اس کا تقاضا مالی معاملہ نہیں کرتا، مالی معاملہ تقاضا کرتا ہے اس چیز کا کہ جب آپ ایجاب و قبول کرتے ہیں تو یہ بیع کا معاملہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ پیسے، یعنی خریدار سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ پیسے بیچنے والے کو دیجئے، اور بیچنے والے سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ چیز کو خریدنے والے کے حوالے کر دیجئے، بس یہ ہے۔ لیکن اب یہ جو ہم نے اضافی کنڈیشنز لگا دی کہ بھئی میں 4000 آپ کو ایڈوانس دیتا ہوں، لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ اب پورے مہینے سودا اسی قیمت پر ہوگا جیسے آج یہ قیمت ہے، یہ بالکل غلط کنڈیشن ہے، سودا اس کا تقاضا نہیں کر رہا ہے اور اس میں میرا خریدنے والے کا فائدہ ہے، ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو، قیمتیں نیچے ہو جائیں، لیکن بہرحال ہم اپنے فائدے کے لیے ہی کر رہے ہوں گے، تو اس لیے اس قسم کی شرط سے بیع فاسد ہو جائے گی، ناجائز ہے۔ اور اگر صرف اتنا ہی ہے بس یہ 4000 رکھیں، میں سودا لیتا رہوں گا، جب ختم ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا، مزید رکھوا دوں گا، یہ بالکل جائز ہے۔ بھائی نے فرمایا انڈیا سے کال تھی کہ یہ فکس ڈپازٹ میں پیسے رکھوا دینا اور پھر چند سال کے بعد وہ ڈبل مل جاتے ہیں، تو کیا یہ نفع لینا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں یہاں دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ کسی مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں، یا کسی مسلمان بینک کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، یا ایسے بینک کے ساتھ کرتے ہیں جس میں کم از کم مسلمان کے کچھ شیئرز ہیں، تو یہ بالکل ناجائز ہے اور گناہ ہے، اس لیے کہ گویا کہ آپ اپنا پیسہ اس کو بینک کو یا ادارے کو بطور قرض دے رہے ہیں، اور قرض کے اوپر ایک نفع لے رہے ہیں، اور قرض پہ نفع لینا شرعاً سود ہوتا ہے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ خالصتاً کفار کا ادارہ ہے، خالصتاً کفار کا، تو بعض علماء نے یہ فرمایا کہ کفار سے اس قسم کے معاہدے کرنا جائز ہیں جبکہ اس میں مسلمان کے لیے نفع کا پہلو ہو، اور اس میں جو نفع ملے مسلمان اس کو سود کی نیت سے نہ لے، چاہے کافر سود کہہ کر دے رہا ہو، وہ کافر اپنی مرضی سے آپ کو ایک مال دے رہا ہے تو مال مباح سمجھتے ہوئے سود کی نیت سے نہ لے تو شرعی طور پہ اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، بعض علماء یہی فرماتے ہیں۔ تو ان علماء کے قول کے مطابق، اور یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ بھی بڑے مستند اقوال کے ساتھ ہیں، اگر کوئی شخص فکس ڈپازٹ میں کافر کے پاس پیسہ رکھواتا ہے یا سیونگ اکاؤنٹ میں بینک میں رکھوا دیتا ہے اور اس سے پھر پر منتھ اس کو پروفٹ ملتا رہتا ہے، اور وہ اس کو سود کی نیت سے نہیں لیتا بلکہ مال مباح کی نیت سے لیتا ہے، مال مباح مطلب جس کا لینا شریعت نے جائز قرار دیا اور نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، اسے مال مباح کہتے ہیں، تو اس کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن اس میں بھی علماء نے، ہمارے بڑے علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جو دیندار طبقہ ہے وہ ایسا کام کافر کے ساتھ بھی نہ کرے، کیونکہ لوگ اس سے بدگمانی کریں گے۔ مثلا مسجد کے امام صاحب ہیں، انہوں نے کافر بینک میں، مثلا انڈیا میں ہے، انہوں نے کافر بینک میں پیسہ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوا دیا اور ہر مہینے مال مباح کی نیت سے پروفٹ لے رہے ہیں، لوگ سمجھیں گے یہ سود ہے تو مشہور ہو جائے گا جی امام صاحب تو سود کھاتے ہیں، تو لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے سے گریز کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے معظم دینی، ایسے لوگ کہلاتے ہیں معظم دینی، کہ جن کی دین کے لحاظ سے عظمت ہو، ان کو اس قسم کے معاملے میں بھی انوالومنٹ قطعی طور پہ منع ہے، کیونکہ اس سے دین کی بدنامی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بہن نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو احساس کمتری ہوتا ہے، تو اس احساس کمتری کو کیسے ختم کیا جائے؟ مثال کے طور پہ میری آنکھیں چھوٹی ہیں، ہونٹ موٹے کیوں ہیں، قد لمبا کیوں نہیں ہے، بال چھوٹے کیوں ہو گئے، اس طرح کے بال کیوں نہیں، اور رنگت کیوں نہیں گوری ہوئی، وغیرہ وغیرہ، تو اس احساس کمتری کو کیسے ختم کیا جائے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ احساس کمتری کا ختم کرنا ایک تو مجموعی اور اجتماعی اعتبار سے ہونا چاہیے، اسی کوشش کرنی چاہیے کہ مثلا والدین اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے میں کسی قسم کی کمی یا کجی ہے تو اس کا بہترین، وہ شروع سے ماں باپ اس کیفیت کو محسوس کرنا شروع کر دیں کہ آگے چل کے یہ چیز ہمارے بچے کے لیے احساس کمتری کا شکار بن سکتی ہے۔ اس احساس کمتری کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچے کو کسی ایک وصف میں ماہر بنا دیں، اس میں ایک مہارت پیدا کریں، اس میں کوئی اچھا ایسا ہنر پیدا کر دیں کہ جو ہنر اس کے اس جو وصف جس کو وہ قبیح سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے، اس پہ ایسا غالب آ جائے کہ لوگوں کی توجہ اس وصف کی طرف نہیں بلکہ اس مہارت کی طرف رہے۔ مثال کے طور پہ بچہ کالا ہے، مثال کے طور پہ، لیکن اس کو بہترین تعلیم دلوا دی، اچھا ہنر اس کو سکھوا دیا کہ اب لوگ اس کے ہنر کو دیکھ رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور اس کے جو مطلب تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے کوئی عہدہ یا پیسہ حاصل کیا، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، تو خود بخود پھر یہ احساس ذہن سے بچے کے ہٹ جائے گا۔ تو ایک تو یہ ماں باپ کریں، دوسرا رشتہ دار وغیرہ جو ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو چاہیے کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا مذاق نہ کریں، ایسے کوئی جملے اس پہ نہ کسیں، ایسے کویسچنز نہ کریں جس سے کوئی احساس کمتری کا شکار ہو۔ مثلا میں جب 10ویں تک تھا تو میں بہت ہی پتلا دبلا تھا اور ہڈیاں نظر آتی تھی، تو اب وہ لوگ جو ملتے تھے، یار کچھ کھا لیا پی لیا کرو یار، تمہاری تو ہڈیاں نکل رہی ہیں۔ ارے بھائی آپ کو کیا ہے، ہڈی نکل رہی ہے تو چھوڑ دو بھائی، ہر ایک۔ تو پھر احساس یوں ہوتا تھا، یعنی ایک ڈر سا دل میں بیٹھ گیا تھا کہ اب اس سے جا کے ملیں گے پہلی بات یہی کہے گا یار کچھ کھایا کرو، تو یہ پھر احساس کمتری بیدار کر دیتا ہے۔ اور پھر مذاق اڑانا، بعض اوقات کسی کو ٹارگٹ بنا کے کسی کے ہونٹوں کا مذاق اڑا دیا،
آنکھوں کا مذاق اڑا دیا، ناک کے لمبا ہونے کا مذاق اڑا دیا، چھوٹے قد کا مذاق اڑایا، تو پھر یہ ہمارا معاشرہ اصل میں احساس کمتری بیدار کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ علاج اجتماعی طور پہ ہونا چاہیے، ماں باپ بھی کوشش کریں، ٹیچرز کوشش کریں، اور معاشرہ کاش یہ مذاق وغیرہ نہ اڑائے تو آدمی بالکل ٹھیک رہے گا۔ لیکن بالفرض اگر اجتماعی طور پہ یہ کوشش نہیں ہو رہی تو انفرادی طور پہ آدمی کے اوپر کوشش کرنا واجب ہے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین ایک طریقہ بتایا کہ تم دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کے بارے میں تمہیں ناشکری پیدا نہیں ہوگی۔ اس کی لیکن وضاحت لمبی درکار ہے، ابھی میں نہیں کر سکتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اگر زندگی رہی تو میں اس قول کی وضاحت بھی کروں گا اور اس سوال کا جواب دوبارہ لیں گے کہ انفرادی طور پہ ایک شخص احساس کمتری کو کس طرح دور کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وہ پروگرام دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں بہت سے لوگ ہم سے کویسچنس کرتے ہیں لیکن پروگرام میں بھی ٹائم نہیں مل پاتا، ویسے بھی میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہوں تو میں کالز اٹینڈ نہیں کر پاتا ہوں۔ آپ اسکرین پہ ہمارا میرا ای میل آئی ڈی دیکھ رہے ہوں گے، میرا پرسنل ای میل آئی ڈی ہے۔ جو بہن بھائی بہت ہی ان کے پیچیدہ بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں، ارجنٹ مسئلہ ان کو درکار ہوتا ہے، ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اس پہ اپنی میل بھیج سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ حتی الامکان کوشش کروں گا کہ آپ کو اس میل پہ جواب دے سکوں۔ لیکن یہاں پہ وہی میل کریں کہ جو واقعی ایسا مسئلے میں پھنس گئے ہیں کہ اور کسی سے ان کا حل معلوم نہیں ہو رہا تو بہت بہتر ہے، ورنہ چھوٹے چھوٹے مسائل نماز روزے کے یہ آپ کتابیں پڑھ کے بھی نکال سکتے ہیں، اگر آپ وہ بھیجیں گے تو یقینی سی بات ہے بہت زیادہ میلز ہو جائیں گے، جواب دینا مشکل ہوگا۔ پیچیدہ مسائل جو ہیں آپ یہاں بھیج سکتے ہیں، بالکل ہم ان کا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اپنے میزبان کو، ہماری QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احساس کمتری سے مکمل طور پر نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔